وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ التکویر آیت نمبر 20 سے 29۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم قرآن سے بالکل نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور بہشت جب قریب لائی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے۔ سامعین کرام، سورہ تکویر آیت نمبر 20۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی توانائی رکھتا ہے، یعنی جو پیغامبر ہے بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، مطاعن، اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، حکم مانا جاتا ہے، اور وہ باعتماد ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے اے اہل مکہ، تمہارے جو صاحب ہیں، جو تمہارا رفیق ہے، وہ مجنون نہیں ہے۔ سامعین اکرام، سورہ تکویر ہے، اور اس میں قیامت کے بارے میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کی علامات اور اس میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ علمت نفس ما احضرت۔ بہرحال گزشتہ سبق میں مضمون جاری تھا سامعین کرام کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن جو ہے یہ قول ہے رسول کریم، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو پیغامبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے یہ کلام جو ہے نزل بہ الروح الامین، روح الامین اسے لائے ہیں، اور یہ آپ کے دل پہ اللہ کے حکم سے انہوں نے
نازل کیا ہے۔ بہرحال قرآن جو ہے، اس کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی کہ یہ روشنی ہے اور ہم اندھیرے میں ہیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو ایک صحیح بات بتا رہا ہوں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے روشنی، اس روشنی سے، قرآن کی روشنی سے فائدہ لیں۔ اور اگر ہم نے قرآن سے فائدہ نہ اٹھایا، اس کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو پھر یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہاں بیان ہو رہا ہے سامعین کرام، آج کا سبق ہے کہ وہ فرشتے کی بات ہے کہ وہ بڑی قوت والا ہے اور وہ عرش والے کے نزدیک بڑی یعنی بہت محترم ہے، بلند مرتبہ ہے۔ عند ذل عرش مکین مطاع ثم امین، اور وہاں اس کا حکم بھی مانا جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا، اور پھر وہ باعتماد بھی ہے۔ آج بات کی جا رہی ہے وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارے صاحب جو ہیں وہ مجنون نہیں ہیں۔ دیکھیں یعنی انسان اگر ایک بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے پھر بہانے بناتا ہے۔ شان نزول کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور روز آخرت کی تیاری کی بات کی، اور جھوٹے معبودوں کو باطل کہہ کر ایک حق معبود کی طرف بلایا، تو وہ قائل نہ ہوئے، یعنی انہوں نے جھٹلایا، اپنے پیغمبر کی بات کو جھٹلایا، جس طرح کہ ہم نے آج جھٹلا دیا ہے سامنے کرام۔ اپنے پیغمبر کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے ہم آج بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ کو میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں زیادہ تفسیری بھول بھلائیوں میں آپ کو نہیں ڈال رہا کہ بھئی یہ نہیں، میں آپ کو سیدھی سادھی بات بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے جس طرح کے مشرکین مکہ کے لیے تھی، آج ہم بھی اسی طریقے سے ایک جہالت کا شکار ہیں، جس طرح وہ لوگ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے تھے، ظاہر پرستی میں مبتلا تھے، جھوٹے معبود بنا لیے تھے، اسی طرح ہم بھی آج ظاہر پرستی میں مبتلا ہیں، ہمارے جھوٹے معبود ہیں، اندھے کے جھوٹے معبود ہیں، بلکہ دیکھے ہیں ہمارے معبود، پیسہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بڑی طاقت ہے، ہم اس کی سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی حرام کو آج مسلمان، پاکستان کا مسلمان بہت پسند کرتا ہے حرام کو۔ سرکاری دفتروں میں چلے جائیں، افسر ہوں گے، ماتھے پہ داغ سجدہ بھی ہوگا، اور رشوت اور کرپشن میں بھی مصروف ہوں گے۔ گورنمنٹ کو بھی، یہ میں خود اس بات کا شاہد ہوں، اس لیے میں بتا رہا ہوں، جو ادارے ہیں، خدمت والے ادارے ہیں، وہ جھوٹے بل بنا کے گورنمنٹ کے خزانے سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں خود اس بات کا، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، حرام کو آج ہم حلال سمجھتے ہیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تو یعنی کرپشن میں ہمارے ملک کا تو یعنی اولین درجوں میں نمبر ہے۔ کرپشن کیا ہے؟ حرام ہے۔ رشوت کیا ہے؟ حرام ہے۔ رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور ساری قوم اس میں مبتلا ہے۔ بڑے بڑے ادارے، ملٹی نیشنل ادارے، یہ اس حرام میں۔ حرام کیا ہے کہ آپ ایک چیز میں خاصیت نہ ہو، وہ آپ بتائیں۔ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن داغ تو نہیں جاتے اس سے، وہ تو لمبی چوڑی سفید چادر دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ایک بات نہیں ہے، یہ تو ظاہری اشتہاروں میں ہے، لیکن آپ کو جس طریقے سے مطلب وہ کرتے ہیں وہ تو معلوم ہے آپ کو، بہرحال میں اس کی کیا کروں۔ لیکن میں آپ کو صرف وہ روشنی کی بات بتا رہا ہوں، اور یہاں ہم بات کر رہے ہیں وما صاحبکم بمجنون، آپ کے اے لوگوں تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے۔ تم کیسے جھوٹے الزامات لگا رہے ہو؟ کبھی کہتے ہو شاعر ہے، کبھی کہتے ہو مجنون ہے، کبھی کہتے ہو مسحور ہے۔
اور کبھی کیا کبھی کیا. تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو، اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کے معاملے میں، غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی وہ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں جو بھی ان کو حکم ہوتا ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام یا قول نہیں ہے. دیکھیں یہ کلام اس لیے بھی یعنی شیطان کا نہیں ہے کہ اس میں شیطان پہ لعنت ہوتی ہے اور شیطان کی بندگی سے روکا جا رہا ہے. یہ شیطان کا قول نہیں ہو سکتا. تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں، کدھر چلے ہو، کدھر چلے جا رہے ہو. اور یہ میں آپ کو بتا دوں سامعین کرام، یہ آج ہم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. اگر ہم اپنے رخ کو دیکھیں یعنی حقیقت میں اور دیکھنے کی کوشش کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے. ہر وہ شخص جو نفسانی خواہشات کے تحت اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے، اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ شخص جہنم کے راستے پر ہے. یہ میں بالکل کھول کے بات بتا رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ کل آپ کہیں بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ شیطان رجیم کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے. بس تم کہاں جا رہے ہو. اب یہ بھی مطلب یہ ہے کہ آج ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ بھئی تمہیں تو میں نے ایک پیغمبر بھجوا دیا جس نے میری دعوت تم تک کھول کے بیان کر دی. یہ دیکھیں جنت اور یہ سارے معاملات جو ہیں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے، اور یہ رسول پہ آئے اور رسول نے پھر بلا کم و کاست ہم تک پہنچا دی ہیں جو بھی باتیں تھیں. انہوں نے کوئی بخل سے کام نہیں لیا. جنت کی جو بات تھی وہ بھی بتا دی، اور جو معافی کی بات تھی وہ بھی بتا دی، اور جو عذاب کی بات تھی وہ بھی انہوں نے کھول کے بتا دی ہے سامنے کرام. تو اب سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے، کہ تم کدھر دوڑے چلے جا رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اب یہ ہے نا کہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم. نصیحت اس کے لیے ہے جو براہ راست پر چلنا چاہتا ہو. تو ظاہر ہے کہ سامعین کرام ہم عام طور پہ دیکھیں یہ قرآن کی آیات ہیں، اس کو ہم نے اپنے لیے غور کرنا ہے. اب لمن شاء منکم ان یستقیم پہ ہم تو فٹ نہیں آتے، ہم تو راہ راست پہ چلنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ راہ راست میں تو سیدھے راستے کے بارے میں، سیدھا راستہ ہم سے متقاضی ہے کہ ہم خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی نہ گزاریں اور مادہ پرستی کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قبول کر لیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. اور یہ کلام جو ہے ان ہوا جو ہدایت ہے، جو ذکر ہے، جو نصیحت ہے، اس میں نصیحت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شروع کر دی جائے. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کو محبوب واحد بنا لیں، ہم مطلوب واحد بنا لیں، مقصود واحد بنا لیں اور معبود واحد بنا لیں. صرف اللہ کے حکم کی پیروی کریں، اپنی مرضی کے برعکس اللہ کی ہدایت کو ہم قبول کر لیں اور اللہ کے حکم اور رسول کے راستے پر ہم چلنے لگے. رسول کا راستہ سیدھا راستہ ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم. اب یہاں پھر وہی مضمون آ رہا ہے سامنے کرام کہ ہم کوئی زور زبردستی کی بات نہیں ہے. جو بھی جس کا بھی جی چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو تو ان کے لیے اس کلام میں ایک نصیحت ہے، زبردست نصیحت ہے. تو بہرحال یہ دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں نا، اگر اس قرآنی
جو یعنی آیات ہم پڑھ رہے ہیں کہ وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہے تم میں سے کہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے۔ آگے آیت ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کی جو ایک تو قرآن کا لفظی ترجمہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور پھر قرآن کی تعلیم ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ قرآن ہو یا حدیث، اس کو آپ نے کسی استاد سے پڑھنا ہے، یعنی استاد کو اپنا رہبر اور رہنما ایک صحیح استاد سے آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں سمجھنے کے لیے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، قرآن کو لے کے آئے اور انہوں نے پیش کیا تو ان کے ذمے دو ڈیوٹیاں تھیں، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تلاوت اور کتاب کی تعلیم، یہ دو ان کی ڈیوٹیاں تھیں۔ اسی طرح آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ صرف قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھ لینا یا اس کی بس کوئی تفسیر آپ دیکھ لیں، نہیں، اس کے لیے ایک استاد کی ضرورت لازمی ہوتی ہے، ورنہ انسان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ تو علوم باطنی کی بات ہو رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ کو حکمت یعلم الکتاب والحکمہ، حکمت دانائی کی باتیں اور کتاب کی تعلیم جو ہے یہ یقیناً یعنی ایک استاد ہی آپ کو بتائے گا کہ اس کا معنی حقیقت میں کیا ہے۔ اب ظاہری معنی اس آیت کا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، پہلے آیت میں 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے لمن شاء، جو چاہے، جو خود چلنا چاہے سیدھے راستے پر، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ لیکن آیت نمبر 29 میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک رب العالمین نہ چاہے، یعنی رب العالمین چاہے گا تو یعنی جو ظاہری اس کا مطلب کوئی لیتا ہے نا کہ بھئی اللہ ہی نہیں چاہتا، میری نیکی جو ہے یا میں نیکی کے راستے پر چلنا جو ہے میرے تو مقدر ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں لکھ دیا ہے کہ میں چاہوں گا تو تمہیں ہدایت ملے گی، تمہارے چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب میں چاہتا بھی ہوں لیکن رب العالمین نہیں چاہتا، یہ اس کا ظاہری معنی جو کہ غلط ہے، الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ الفاظ آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں وما تشاؤون۔ اب دیکھیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا ابتدائیہ یعنی اس کو بیان کرنے کے لیے اس کی ایک تمہید میں باندھوں۔ ہر انسان یعنی ہر مذہب والا دنیا میں ہر ایک جو ہے وہ کہتا ہے میرا طریقہ کار ٹھیک ہے، میرا دین صحیح ہے، میرا طریقہ کار ٹھیک ہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے خواہاں تھے، اور انہوں نے اپنی مرضی سے ایک طریقہ کار اپنا بنا لیا تھا، اور نیکی اور بدی کے اپنے اپنے معیارات تھے۔ جیسے کہ الف ننگے ہو کے وہ طواف کرتے تھے اور پچھواڑے سے آتے تھے، جب حج کرتے جاتے تھے تو پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ یا انہوں نے 360 بت رکھ دیے تھے، ان کے سامنے چڑھاوے اور یہ اور وہ ساری مشرکانہ رسوم جو تھی وہ اپنی رسومات کرتے تھے، ان کے سامنے سر بھی جھکاتے تھے اور ان سے مدد بھی چاہتے تھے کہ یہ بارش کا خدا ہے، یہ فلانا خدا ہے، ڈمکانا، پھر یہ وہ اپنی مرضی سے انہوں نے ایک طریقہ اپنا دین گھڑ لیا تھا، اور وہ مقصد حق تھا لیکن طریقہ باطل تھا۔
اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہندو ہیں، اب انہوں نے اپنی مرضی سے ایک دین گھڑا ہوا ہے، میں گھڑا ہوا ہی کہوں گا نا، یہ تو سارے دین، اسلام ایک واحد دین ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ روشنی جو ہے، یہ کتاب، یہ ذکر للعالمین جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ہندو جو ہے یعنی گائے ان کا گائے ماتا کہتے ہیں نا اسے، گائے ان کی ماں ہے، اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور اس کے گوبر سے اپنے صحنوں کو صاف کرتے ہیں، اس کی گندگی سے، پیشاب جو ہے، گائے کا پیشاب جو ہے اس کو پاک سمجھتے ہیں، اس کو ایک تبرک سمجھتے ہیں، بڑے شوق سے پیتے ہیں گائے کا پیشاب جو ہے۔ اب یہ سارے کام اپنے کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے گھڑ گھڑا کے، اور وہ جناب سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم پوجا کر رہے ہیں، مندر میں جاتے ہیں، پوجا ہوتی ہے، چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہاں مختلف قسم کے۔ اب یہ رب العالمین ایسا نہیں چاہتا، رب العالمین کی چاہت یہ نہیں ہے، یعنی جو اسلام کے علاوہ جو طریقہ ہے، اگرچہ غیر مذہب یعنی غیر اسلام والے لوگ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہودی ہیں، آج یہودی اپنے اس میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، جو عبادت گاہیں ہیں ان کی، یہودی جاتے ہیں، عیسائی جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا گڑھا ہوا ہے سب کچھ۔ آج تو کتاب اللہ جو ہے وہ صرف ایک ہے، اب نہ تورات باقی ہے نہ انجیل باقی ہے۔ قرآن جو بات تورات یا انجیل کی قرآن کے مطابق ہے وہ تو ٹھیک ہے، باقی غلط ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں آج یعنی بڑا مذہب عددی حساب سے عیسائیت ہے، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے اور بڑا پروگرام چلا رہے ہیں۔ اب یہ ہم چاہتے ہیں، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ میرے سامنے جو ترجمہ ہے اس میں یہ لکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ترجمہ ٹھیک ہے، ما تشاء وما تشاءون، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی یہ سب جو باطل مذاہب ہیں یہ چاہتے ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کا گھڑا ہوا مذہب ہے اور یہ ان کے خیالات ہیں، یہ اللہ کا چاہت نہیں ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نصیحت نہیں ہے جو غیر مذاہب والے لوگ کر رہے ہیں، وہ سکھ ہیں یا بدھ مت والے ہیں یا ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، یہ سب اپنے اس نے یہ ایسا ہوگا، یہ ان کے خیالات ہیں۔ باقی تو تحریفات ہو چکی ہیں، آپ کو معلوم ہے، کوئی دین اصل حالت میں نہیں باقی، یہ سارے دین جو تھے یہ تو اسلام تھے، اب یہ ہے کہ اس میں تحریفات ہو گئی ہیں۔ جبھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ ہدایت لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، اور قرآن جو ہے اب وہ سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن میں اصل نصیحت ہے، سیدھا راستہ ہے، اب جو چاہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا لمن شاء منکم ان یستقیم۔ اب خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنے مقصد حیات میں کامیابی چاہتا ہے، تو اس کو اس قرآن اور سنت اس کا اتباع کرنا لازمی ہے۔ باقی اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی طریقہ گھڑتے ہیں تو وہ غلط ہے اور مردود ہے۔ جو اللہ کی چاہت ہے، یشاء اللہ رب العالمین، یعنی جو تمہاری چاہتے ہیں وہ غلط ہیں، جو اللہ کی چاہت ہے جو کہ رب العالمین ہے، اور اس کی چاہت جو ہے قرآن ہے، اور لمن شاء منکم ان یستقیم، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف اب یہ نصیحت واحد نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اب تمہاری مرضی ہے کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلے، راہ راست پر چلے، اس کے لیے قرآن میں نصیحت ہے، قرآن اور سنت، باقی تمام طریقے غلط ہیں۔ تم اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو وہ مردود ہے، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگی، اللہ کی جو چاہت ہے جو کہ رب العالمین ذکر للعالمین ہے، آیت نمبر 27 میں ہم نے پڑھا، تو وہ اصل اور صحیح راستہ ہے۔ باقی تمہاری چاہتیں جو ہیں وہ مردود ہیں، غلط ہیں، اور تمہیں راہ مستقیم سے ہٹا دیں گی۔
یہ ان آیات کا مطلب ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہی نہیں چاہتا پھر ہم کیسے کریں. وما تشاؤون، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہ اس کا لفظی ترجمہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو سمجھنا ہے. ما تشاؤون، جو تم چاہتے ہو وہ غلط ہے. جو اللہ چاہتا ہے، یشاء اللہ رب العالمین، جو اللہ چاہتا ہے وہ طریقہ ہے، وہ صحیح راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے. اس پر چلنے سے تم اپنے مراد پا سکتے ہو، کامیاب ہو سکتے ہو. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، وما صاحبكم بمجنون، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ذی قوة عند ذی العرش مکین، endowed with power, eminent with the Lord of the throne, مطاع ثم امین، obeyed and honest. وما صاحبكم بمجنون، Your friend is not possessed. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، He saw him on the luminous horizon, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، and he does not withhold knowledge of the unseen. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، And it is not the word of an accursed devil. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ So where are you heading? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، It is only a reminder to all mankind. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، To whoever of you wills to go straight. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. But you cannot will unless God wills, the Lord of the world. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.